بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کا 10واں مرحلہ مقامات العارفین، اور آج اس کی 20ویں فصل ہے، اور موضوع وہی ہے کہ عرفاء جب غیب کی معلومات پر مطلع ہوتے ہیں۔ اب چونکہ غیب کی معلومات میں ایک طریقہ کار بتا دیا ابو علی سینا نے کہ خواب کی حالت میں یا یقظہ بیداری کی حالت میں انسان کا جب تعلق ان حصی جو قوتیں ہیں ان سے کم ہوتا ہے تو پھر اس کا تعلق عالم قدس یا عالم بالا کی طرف ہوتا ہے۔ پھر عالم بالا سے معلومات ملتی ہیں۔ اب عالم بالا سے جو معلومات ملتی ہیں وہ مجرد ہوتی ہیں، ان کی کوئی خاص صورت نہیں ہوتی، تو یہ قوت متخیلہ اس کو پھر صورت دے کر حصے مشترک پر لاتی ہے۔ یہ جو صورتیں حاصل بنتی ہیں یہ کام ہے قوت متخیلہ کا، جو معلومات لیتی ہے اس کی وہ حکایت کرتی ہے۔ اسی لیے آپ خواب میں دیکھ کر، جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو آپ کسی خواب جاننے والے کے پاس جاتے ہیں، وہ اسے بتاتے ہیں کہ یہ خواب آیا ہے، تو وہ علم رکھتا ہے کہ مجرد معلومات کو جب صورتیں عطا ہوتی ہیں تو یہ صورت سے یہ مراد ہوتی ہے، وگرنہ خود عام بندہ اس مراد کو سمجھ نہیں پاتا۔ یہیں پر ابو علی سینا کہہ رہا ہے کہ یہ جو حکایت کرنا ہے وہ معلومات جو عالم بالا سے انسان کو ملتی ہیں یا عالم مثال سے انسان کو صورتیں ملتی ہیں وہ تو واضح تر ہوتی ہیں، لیکن ان کی بھی تعبیر چاہیے ہوتی ہے۔ تو عالم بالا سے جو مجرد حقائق انسان کو حاصل ہوتے ہیں، قوت متخیلہ پھر اس کی حکایت کرتی ہے، اس کو صورتوں کا رنگ دیتی ہے۔ یہ جو صورتوں کا رنگ دینا ہوتا ہے یہ کن مراتب پر ہوتا ہے، یہ وہی بیان کر رہا ہے کہ یا تو ادراکات جو وہاں سے حاصل ہوتے ہیں وہ علمی ہوں گے تو وہ سورہ کبریٰ ملا کر حد وسطیٰ کے ذریعے سے وہ ایک نتیجہ دے گی، یا بعض اوقات انسان کو جو خواب یا معلومات ملتی ہیں وہ ان کے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں۔ مزاج سے کیا مراد ہے کہ انسان جب گرم طبیعت ہوتا ہے تو اس کو وہ قوت متخیلہ ہے وہ کس چیز صورتوں کو بنا کر پیش کرے گی۔ اگر انسان کی طبیعت خونی ہے تو وہ انسان کو سرخ رنگ نظر آئے گا، جنگ و جدال، خون، لڑائی، کشمکش نظر آئے گی۔ اسی طرح جب طبیعت یہ ہو گیا گرم طبیعت میں ایسے ہوتا ہے۔ دوسری طبیعتوں کے بھی سب کے اپنے اپنے احوال ہیں۔ جب انسان کو یرقان ہوتا ہے، گرمی حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر وہ زرد کلر کا رنگ نظر آتا ہے، پھر ایک میں سفید کلر نظر آتا ہے۔ تو یہ مزاج کی وجہ سے، اور صورتیں کون دیتا ہے؟ قوت متخیلہ، یا اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن کے اسباب ہوتے ہیں اور جزئی اسباب ہوتے ہیں، اور سب اسباب کا معلوم ہونا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہاں تک تو یہ ہو گیا کہ صورتیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قوت نہ ہو تو پھر ہم کو ایک معاون مددگار چاہیے جس سے ہم مدد لے، تاکہ وہ اس کو صورتوں کا لباس بنائے، تاکہ کیونکہ ہم عالم مادہ سے جو صورتیں حاصل کرتے ہیں ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے، اس عالم سے ہمارا اس طرح تعلق نہیں ہے کہ وہاں سے جو مجرد معلومات آتی ہیں اس کو صورت دیں، کون سی صورت دیں۔ تو کوئی اور ہمارے پاس ایسی قوت نہیں ہے جو یہ کام کرے کہ علم کو وہ صورت تشکیل دے، جملہ تشکیل دے، اور اس میں سے حد وسط نکال کر نتیجہ دے، یا دوسری صورتوں کا لباس بنائے جو حصے مشترک پر وہ آئے اور پھر انسان کو اس کا دیدار اور وہ اس کو پتہ لگے۔ اسی طرح پھر کہتا ہے جب یہ مجرد معلومات یہ نفس پر آتی ہیں تو پھر نفس یا تو نفس اتنا قوی ہے کہ ان کو کنٹرول کر لیتا ہے، ایک بات، یا خود صورتیں جو مجرد معلومات آ رہی ہیں وہ اس قدر شدید ہوتی ہیں کہ وہ خود اس نفس پر چھپ جاتی ہیں۔ چھپنا یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کے پاس آ جاتی ہیں، نفس کے پاس، پھر نفس سے قوت متخیلہ، اور پھر قوت متخیلہ اس کو صورتوں کا لباس پہناتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جیسا کہ مادی عالم میں ہوتا ہے کہ انسان ایک کوئی بڑا حادثہ اور سانحہ گزرتا ہے تو وہ انسان کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے قوت خیال میں، اسی لیے اکثر وہ قوت خیال سے حصے مشترک پر آ کر انسان کو یاد آتا ہے۔ اسی طرح یہ سوانے بھی اس قدر شدت سے آتے ہیں کہ ان کا نقش بھی انسان کے نفس و روح اور اس کے بعد قوت متخیلہ پر باقی رہتا ہے، اور انسان اس کو بھولتا نہیں ہے۔ تو اس کا متن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان القوت المتخیلہ، یہ قوت متخیلہ، اس کی بار بار ہم پیچھے وضاحت کر چکے ہیں، جو بلت
وہ حاکیتن، اس کی جبلت میں رکھ دیا گیا ہے، یعنی اس کی طبیعت میں اس میں رکھا گیا ہے، جیسے شعر میں ہے کہ وہ چیرنا پھاڑنا اس کی جبلت میں ہے، تو اس کی قوت متخیلہ جبلت میں، اس کی جبلت میں کیا رکھ دیا ہے قوت متخیلہ کی، اس کا کام کیا ہے، محاکیتن، یعنی اس کی ماہیت ہی ایسی ہے کہ یہ اس کا کام ہے حکایت کرنا، جو مجرد معلومات جیسے وہمی ہوتی ہیں وہ بھی ان کی کوئی صورت نہیں ہوتی، محبت نفرت غم اس کو بھی ایک صورت کا لباس پہناتی ہے، تو محاکیت حکایت کرتی ہے لکل ما یلیہا، ہر وہ چیز جو اس کے پاس قوت متخیلہ کے پاس آتی ہے، ہر وہ چیز جو آتی ہے کہاں سے آتی ہے، ماں کا بن، ہر وہ چیز جو کہاں سے آتی ہے، من حیاتن ادراکیت، وہ چاہے ادراکی ہو یعنی مجرد معلومات ہوں، ان کا ادراک کرنا ہو، علمی صورتیں مجرد ہوتی ہیں، اس کو سورہ پورا کا لباس پہنا کے نتیجہ حد اوسط کے ذریعے سے جو نتیجہ آور ہوتی ہے اس کا لباس یہ قوت متخیلہ کا کام، ہر وہ چیز جو اس قوت متخیلہ کے پاس آتی ہے، چاہے وہ ادراکی ہے حیات رکھتی ہو، حالت رکھتی ہو، او حیات مزاجیت، یا ایک مزاجی ہے حیثیت رکھتی ہو، جیسا کہ آپ سے عرض کیا ہے کہ انسان کا سوداوی یا دوسرے امراض ہوں تو اس میں انسان کو کسی میں سرد نظر آتا ہے، خونی طبیعت ہو تو اس میں لال رنگ وہ لباس پہناتی ہے، جنگ و جدل کراتی ہوئی دکھاتی ہے، تاکہ کیونکہ طبیعت ایسی ہوتی ہے اس کی وہ حکایت کرتی ہے، یہاں تک ہو گیا، او حیاتن مزاجیتن، اور پھر کیا ہوتا ہے سریعت تنقل، ان نقل انتقال یہاں مراد ہے، سریعت تنقل یعنی جلدی سے اس کا انتقال ہوتا ہے، پھر منتقل ہوتی ہیں کہاں، الا شبہ ہی، یعنی جو ادراک معلومات ملی یا مزاجی جو معلومات ملی وہ جلدی سے اس کو منتقل کرتی ہے اس کی شبہ میں، اس کی ایک صورت جو اس سے شباہت رکھتی ہے، ضد بتائیں گے، او ضد ہی، یا اس کی ضد میں بناتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسے ضد کی صورت میں نمودار ہوتی ہیں، انسان کو پتہ چل جاتا ہے، یہاں تک وہ بال جملہ وہ کہتا ہے قصہ مختصر، یہ کہاں پر الہ اس پر عطف ہو رہا ہے، یہ منتقل کرتی ہے اس کی شب یا اس کی ضد میں اس کو بدل دیتی ہے، یا الہ ما ہوا من ہو بے سبب میں، یا اس طرف جس سے وہ ہوتی ہے لیکن ایک سبب کے ذریعے سے، جس سبب کے ذریعے سے ہوتی ہے اس حساب سے قوت متخیلہ اس کی ایک صورت بنا دیتی ہے، وللتخصیص وللتخصیص اسباب جزئیت، وہ کہتا ہے یہ جو خاص کرنا ہے جیسی ادراک ہو اس سے خاص، ایسے نہیں کہ جو ایسے صورت بنا دیتی نا، یہ تخصیص ہوتا ہے، اس کو خصوصیت جیسی مجرد معلومات ہوں گی تو اس لحاظ سے اس کی صورت بنائے گی، تو اس جو تخصیص ہے اس کے لیے اسباب جزئیت، بہت سے جزئی اسباب ہیں، لا محالہ لا محالہ ان کے لیے بہت زیادہ جزئی اسباب ہیں، وَإِنَّمْ نُحَصِّلُهَا، ان اسباب کو ہم نہیں حاصل کر سکتے، نحنو بے آیانہا، ان کے آیان اسباب کے جو خارجی حقائق ہیں ان خارج سے ہم ان کے آیان سے ان کے اسباب کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، ولو لم تکن هذه القوت، کون سی قوت بات چل رہی ہے، یہ قوت متخیلہ، اگر نہ ہو، ولو لم تکن هذه القوت علی هذه الجملۃ، یہ اگر قوت متخیلہ یہاں پر نہ ہو، معلومات آئیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو صورت کا کون لباس پہنائے گا، تو لم یکن لنا، تو پھر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کون سی، ہر کوئی چیز بھی نہیں ہے، ماں بہی، جس کے ذریعے سے ہم جس سے ہم مدد چاہیں گے کہ ہمیں آ کے صورتوں کا لباس بناؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جبلت میں رکھ دی، اور کوئی نہیں جس سے ہم معاون اور اپنا مددگار پائیں، اس سے کہیں کہ ہمیں صورتیں بنا کے دکھاؤ، تو ہم کسی کو نہیں پائیں گے جو ہماری مدد کر سکے ان صورتوں کے بنانے میں، اور فی انتقالات الفکر، اور فکر کا جو منتقل کرنا ہے کہ اس کو سورہ کبرا لباس بنا کر حقائق کی صورت میں بیان کرنا، ایسا فکر میں انتقالات جو مستلیحن، جو واضح اور روشن کر دینے والا ہو، ہمیں بتا دینے والا ہو، آگاہ کر دینے والا ہو، کس سے، للحدود الوسطی، حدود وسطی، یہاں حدود وسطی سے کیا مراد ہے، وہی حد اوسط جو قیاس میں ہوتا ہے کہ چار شکلیں ہیں، ایک صغریٰ ایک کبریٰ، ان دونوں کو ملانے والا ایک حد وسط ہوتا ہے، اس کو نکال دیتے ہیں تو پھر وہ الگ الگ اس کی شکلیں ہوتی ہیں، کہ پہلے کا اگر
محمول اور دوسرے کے موضوع کو ہٹا دیں تو پہلے کا موضوع اور دوسرے کا محمول مل جائے گا اور نتیجہ آور ہوگا. اور یہ شکل اول ہے یہ حقیقی حقائق سے آگاہ کرتی ہے، باقیوں میں تھوڑا بہت ہے المسئلہ. تو للحدود الوسطی، جو واضح کر دے حدود وسطی کو، وما یجری مجراہا، اور جو اس کے قائم مقام ہیں. یعنی دوسرے کچھ استقراءات میں بھی، استثنائیہ میں بھی حدود وسطی یا اس کے علاوہ استقراءات ہیں، تمثیل ہے، وہ اس سے بھی حقائق سے آگاہی ہوتی ہے، اگرچہ کہ صد در صد نہیں ہوتی، کیونکہ استقراء ہوتا ہے کسی جزیات کئی کو دیکھ لیا مختلف علاقوں میں تو انسان ایک کلی قانون بنا لیتا ہے، لیکن وہ 100% یقینی نہیں ہوتا. البتہ یہ واضح کر دینی ہوتی ہے. یہ ایک متن میں لکھا ہوا ہے منتجن للحدود الوسطی، کہ حد اوسط کو وہ نتیجہ دینے والی ہوں. حد اوسط خود نتیجہ نہیں ہے، اس لیے یہ جو مصطلح ہے یہ بہتر ہے. تو حد اوسط کو وہ واضح کر دینے والی ہو، یا اس کے جو قائم مقام ہو. یجری مجرا، جو اس کے جاری کے مقام پر آئے، مجرا. بے وجہن، اور کہاں پہ یہ فائدہ دیتی ہے؟ وفی تذکر امور منسیت، وہ امور جو بھول جاتے ہیں اس کی یاد دہانی میں قوت متخیلہ مددگار اور معاون ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو صورتیں بنا دیں، پھر اس کو محفوظ بھی رکھتی ہے وہ امور، کیونکہ انسان کا یہ ہے فطرت، جب کہیں اور مشغول ہوتا ہے تو پچھلی بات بھول جاتی ہے. تو کہہ رہے ہیں جو امور بھولنے والے ہیں ان کے تذکر، یاد دہانی میں بھی یہ فائدہ مند ہے. اور وفی مصالحن اخرى، اس کے علاوہ دیگر بہت سے مسالے جو جزئی ہیں ان میں بھی یہ قوت متخیلہ معاون اور مددگار ہے. اب یہ وہذہ القوت، کون سی یہ قوت متخیلہ؟ یضع، یضع مانے اکھاڑنا، لے جانا. کدھر لے کے جاتی ہے اس قوت کو؟ یضع کل سانح، ہر سانحہ، ہر واردات. سانح سے کیا مراد؟ وہی جو واردات قلبی ہوتی ہے، جب عالم خود سے رابطہ ہوتا ہے اس کو سانح کہہ رہے ہیں. واقعہ، وہ جب واقعہ ہوتا ہے تو یہ ہر واقعہ لے جاتا ہے اس قوت کو. ہا کی ضمیر اس کی طرف. یضع کل سانح، ہر واقعہ، ہر واردات اس قوت متخیلہ کو لے جاتی ہے الی ھذہ الانتقال، کہ وہ اس مجرد معلومات کو دیکھے اور پھر اس کو منتقل کرے صورتوں میں. او نہ صرف یہ کہ اس کی صورتیں بنائے، او تضبط، یہاں تک کہ وہ اس کو ضبط اور اپنے کنٹرول میں لے آئے، اپنے پاس محفوظ کر لے. یہ دونوں کام ہیں. مجرد معلومات آتی ہیں تو اس کو صورتیں بھی بناتی ہیں، پھر محفوظ بھی کر لیتی ہے. اور یہ جو کنٹرول کرنا ہے، اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے، وہ حاضر ضبط. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ جو محفوظ رہتی ہیں قوت متخیلہ کے پاس، آیا یہ نفس اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یا وہ جو واردات قلبی سے جو معلومات آتی ہیں وہ اس قدر قوی ہوتی ہیں، تجلیات اس قدر قوی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں حاضر ضبط، یہ جو ضبط ہے، اما لقوت من معارضات النفس، معارضہ یہاں ٹکراؤ معنی میں نہیں ہے، نفس کی قوت کے معنی میں. یعنی یا تو نفس کی بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اور لشدت جلا اس صورت، یا وہ جو صورت آپ کو تجلی ہوئی ہے، وہ جو حقائق آپ کو ملے ہیں ان کی صورتوں کا جلی ہونا، واضح ہونا اس قدر شدت سے ہے. المنکشات، وہ صورت جو منکش ہوتی ہے اس قوت متخیلہ میں، یا تو وہ نفس بہت مضبوط کی قوی ہونے کی وجہ سے، یا وہ صورت جو منکش ہو رہی ہے وہ خود اتنی شدت سے آ رہی ہے کہ وہ وہاں پر چھپ جاتی ہے. یعنی چھپنے سے مراد ہے کہ وہاں سے نکلتی نہیں، یہ وہ ضبط کر لیتا ہے اس کو. حتی یکون قبولھا، یہاں تک کہ اس صورت کو قبول کرنا شدیدۃ الوضوح، اس کا واضح تر ہونا، شدت سے وضوح واضح ہونا، اس چیز میں ایک صورت ہے کہ اس کا جو قبول کرنا ہے وہ شدید واضح ہونے کی وجہ سے، اور متمکنت تمثل ہے. اور اس کا جو تمثل ہے، تمثل کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال، تمثل ہونا، مثال ہونا، کسی آئینے میں اس کی صورت آنا. تمثل بہت متمکن اور پائیدار ہوتا ہے. وذالک صارف عن التلدد والتردد، وہ کہتا ہے یہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ جو صورتوں کا آنا ہے قوت متخیلہ کے پاس، اور وہاں پر ایک نقش اس کا پائیدار بن جانا، صارف عن التلدد والتردد، یہ ہٹاتا ہے، دور لے جاتا ہے. کس چیز کو لے جاتا ہے؟ اس نقش کو
तलद्दुद और तरद्दुद से। तलद्दुद और तरद्दुद, तरद्दुद तो आपको पता है शक है, तलद्दुद हैरत वो सरासीमगी जो इंसान को आती है कि अचानक कुछ चीज़ देखे तो हैरान हो परेशान हो जाए, तो उससे ये हटाती है कुव्वत मुतखय्यला। और दूसरा इसका काम क्या है, एक हो गया सारिफुन, ये जो नक्श हम पूरी बात की है, ये बात एक तो उस हैरत और तरद्दुद को दूर करती है, दूसरा ज़ाबितुन लिल ख़याल है, और इसको ज़ब्त करने वाली है, ये कुव्वत उसको कंट्रोल करने वाली है। लिल ख़याल, ख़याल के लिए कहाँ पे, फी मौक़िफ़िन, एक ठहरने के मकाम वहाँ पे जहाँ पे इसको ठहराया जाता है। कौन सा, माँ ऐसा, यहाँ पर जिसमें ये नक्श बनता है, वहाँ जिस जहाँ पर ये नक्श बनता है वहाँ पर इसको जब्त कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है। बेकुव्वतिन, कुव्वत के साथ, एक बड़ी पावर होती है इस कुव्वत मुतखय्यला की, उस वजह से वो उसको सूरत को अपने पास महफूज कर लेती है। अब मिसाल दे रहे हैं कैसे ये महफूज कर लेती है, वकमा यफ़अलुल हिस्सो ऐज़न कज़ालिका, जैसा कि हिस्स भी ऐसे ही करती है। हिस्स जब किसी चीज़ को देखती है तो वो हिस्से मुश्तरक के पास जाता है, फिर वो कुव्वत ख्याल में वो महफूज हो जाता है। हिस्से मुश्तरक ऐसी, जिस चीज़ को भी देखेंगे वहाँ नक्श छप जाएगा, सुनेंगे उसकी समात से जो चीज़ें इदराकात आते हैं वो वहाँ पर महफूज हो जाएंगे। इसी तरह कुव्वत मुतखय्यला जो उस आलम से लेता है, उसकी सूरतों को लेकर, जैसे हिस्स मुश्तरक यहाँ से लेकर वहाँ छप जाती हैं, तो वहाँ पर कुव्वत मुतखय्यला उन चीज़ों को लेकर अपने कंट्रोल और ज़ब्त में ले आता है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।